آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ دریائے چناب پر ایشیا کے سب سے اونچے ریلوے پل کی تعمیر مکمل۔ پل کی بدولت وادی کا ملک کے ساتھ ہوگا ریل رابطہ استوار۔ کلگام میں ڈیوٹی سے غیر حاضر 35 ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ ریڈ کراس اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے احکامات صادر۔ کورونا وائرس کے معاملات میں نئے سرے سے اچھال کے بعد جموں کشمیر میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد 4000 سے کر گئی تجاوز۔ کووڈ ٹیکہ کاری کا عمل تیزی کے ساتھ جاری۔ اور ہفت چنار سری نگر میں آگ کی ہولناک واردات، ماں بیٹا لقمہ اجل، 6 مکان خاکستر۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ بھارتیہ ریلوے نے دریائے چناب پر محرابی شکل کے اہم ترین پل کی تعمیر مکمل کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے اونچا ریل پل ہے جو کہ ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل لنک کا ایک حصہ ہے۔ آج پل کی تعمیر کا سب سے مشکل کام یعنی برج پر آرچ لگانے کا عمل مکمل کیا گیا۔ یہ پیش رفت کٹرا سے بانہال تک کے 111 کلومیٹر لمبے ریلوے ٹریک کی سمت میں ایک اہم پائیدان ہے۔ متعلقہ عہدیداروں کے مطابق اب تک کی تاریخ میں کسی بھی بھارتی ریل پروجیکٹ کا یہ ایک کٹھن انجینئرنگ چیلنج تھا۔ پل کی تعمیر کے کام کے آخری لمحات کا مشاہدہ ریلوے کے وزیر پیوش گوئل، ریلوے بورڈ کے سی ای او سنیت شرما اور شمالی ریلوے کے جنرل مینیجر آشوتوش گنگال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا۔ پل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اب ٹریک بچھانے اور دیگر ضروری کام ہاتھ میں لیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس پروجیکٹ کی بدولت ریل کے ذریعے سے وادی کا باقی ملک سے رابطہ جڑے گا۔ چناب پل 1315 میٹر لمبا ہے جو کہ فرانس کے تاریخی ایفل ٹاور سے بھی 35 میٹر اونچا ہے۔ اس پل کی تعمیر پر 1486 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے۔ امروہہ اتر پردیش کے پارلیمنٹ ممبر دانش علی نے آج راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ عوامی اہمیت والے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران یوٹی میں ترقیاتی منظر نامے کو بھی زیر غور لایا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ممبر پارلیمنٹ کو بتایا کہ جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے کئی اختراعی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے آج جموں کشمیر کے سابق نائب وزیر اعلی مظفر حسین بیگ اور ان کی اہلیہ سفینہ بیگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر کے ان کی صحت کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے دونوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ واضح رہے کہ مظفر حسین بیگ اور ان کی اہلیہ کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹو آنے کے بعد دونوں گھریلو قرنطینہ میں ہیں۔ باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں یہ وقفہ۔ آپ کا KYC اپڈیٹ کرنا ہے، نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا۔ ساودھان ساودھان، 2.5 کروڑ کا انعام مجھے۔ دیکھیے، انجانے کالز، فرضی ای میلز، لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن، OTP، پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ رہیں گے ساودھان تو نہیں ہوگا نقصان۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ کلگام ضلع میں اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے 35 سرکاری ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ کر ریڈ کراس اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے آج ضلع کے کئی سرکاری دفاتر کا اچانک معائنہ کیا جس دوران 35 ملازمین کو غیر قانونی طور پر ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا۔ افسر موصوف نے سبھی ملازمین کو متنبہ کیا کہ وہ دفاتر میں ورک کلچر کو بنائے رکھے اور عوامی خدمت میں ہمہ وقت دستیاب رہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بعد میں ڈائٹ کلگام کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ جموں کشمیر میں نئے سامنے آنے والے کورونا معاملات میں آئے روز کے اضافے کے ساتھ اب ایکٹیو مریضوں کی تعداد 4154 تک پہنچ گئی ہے۔ آج بھی 442 نئے کووڈ معاملات کی تصدیق کے علاوہ 2 کورونا مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ البتہ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوٹی میں مزید 241 کووڈ متاثرین صحت یاب ہو گئے۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی گئی ہے کہ نئے معاملات میں اچھال کے پیش نظر سرکار نے اسکولوں میں 1 سے 2 ہفتے کی چھٹی کا اعلان کیا ہے، جس کے پیش نظر اسکولوں میں آج سے 12ویں جماعت تک کے درس و تدریس کا عمل معطل ہے۔ اسی دوران کووڈ وبا کی ابھرتی صورتحال کے پیش نظر محکمہ ہیلتھ سروسز کشمیر نے وادی کے تمام چیف میڈیکل افسروں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹوں اور دیگر متعلقہ افسروں کے نام ایک فرمان جاری کیا ہے جس کے تحت زچگی اور کسی دیگر میڈیکل ایمرجنسی سے جڑی رخصتی کو چھوڑ کر دیگر تمام طرح کی لیو کو فی الحال کے لیے منسوخ کیا گیا ہے۔ افسروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے صدر دفتر کو منظوری کے لیے کسی طرح کی لیو فارورڈ نہ کریں۔
ادھر ملکی سطح پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے ریکارڈ 1,03,558 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بیماری سے اب تک مجموعی طور پر متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,25,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 478 اموات کی بھی خبر ملی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے شفایابی کی شرح گر کر اب 92.80% پر آ گئی ہے۔ ملک میں سر 7,41,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ دریاسنا ملک میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے اب تک 7,91,05,000 سے زیادہ متعلقہ افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 16,38,000 سے زیادہ متعلقہ افراد کو ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے آج ضلع کے ٹریڈرز کی کووڈ ٹیکہ کاری عمل میں لائی۔ اس سلسلے میں ویکسینیشن بوتھ ضلع کے مین بازار اور منی سیکریٹریٹ میں قائم کیے گئے تھے۔ ٹیکہ کاری کے اس پروگرام میں متعلقہ افراد نے رضاکارانہ طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سری نگر میں گزشتہ شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 2 لوگوں کی موت واقع ہو گئی جو کہ رشتے میں ایک دوسرے کے ماں بیٹے تھے۔ یہ واردات شہر کے ہفت چنار علاقے میں رات 12:30 بجے کے قریب گنجان جگہ پر پیش آئی، جس دوران آگ کے شعلوں نے آنن فانن 6 مکانوں کو خاکستر کر دیا۔ اگرچہ آگ لگنے کی خبر ملنے کے بعد آس پاس کے علاقوں سے فائر سروسز کی گاڑیاں جائے واردات کی طرف نکل گئیں، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچتی تب تک بھاری نقصان ہو چکا تھا۔ مرنے والوں میں ایک خاتون اور اس کا 6 سالہ بچہ شامل ہے جو واردات کے وقت اپنے مکان میں سو رہے تھے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن پولیس نے معاملہ درج کر کے چھان بین شروع کی ہے۔ اس دوران آج کئی حکام نے ہفت چنار کا دورہ کر کے وہاں آگ متاثرین کی ڈھارس بندھائی۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے متاثرہ جگہ کا دورہ کر کے آگ متاثرین کی فوری بازآباد کاری اور اس میں مرنے والوں کے لواحقین کے لیے ایکس گریشیا امداد کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کئی متاثرین کو دلاسا بھی دیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارامولہ نے آج زیارت بابا پیام الدین ریشی میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں 28 دکانوں کو ہوئے نقصان کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے آتش زدگان کے ساتھ بھی بات چیت کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ انتظامیہ متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے ریڈ کراس فنڈ سے امداد فراہم کرے گی۔ نیشنل کانفرنس نے آگ کی الگ الگ وارداتوں میں ہوئے جان و مال کے نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کے صوبائی یوتھ صدر سلمان علی ساگر نے ہفت چنار سولینا کا دورہ کر کے واردات کی جگہ پر زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے ہفت چنار اور بابا ریشی ٹنگمرگ میں پیش آئی ان دونوں وارداتوں کے متاثرین کی راحت رسانی کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ چھتیس گڑھ کے نکسلی حملے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ریاست کے وزیر اعلیٰ بھوپیش باگیل کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کر کے وہاں کی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سنیچر کے روز ماؤ نوازوں نے ریاست کے بیجاپور ضلع کے جنگلات میں گات لگا کر حملہ کر کے 23 سیکورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ وزیر داخلہ آج چھتیس گڑھ کے جگدال پور پہنچے جہاں انہوں نے موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فورسز اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں اور نکسلیوں کے خلاف اب کارروائیوں میں تیزی لائی جائے گی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران آنے والے ماہ رمضان کے سلسلے میں ضلع میں انتظامیہ کی طرف سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں مقدس ماہ سیام کے دوران بجلی اور پانی کی باقاعدہ سپلائی کے علاوہ لازمی اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے امام صاحبان پر زور دیا کہ وہ مساجد میں کووڈ-19 کے رہنما خطوط پر من و ان عمل آوری کو بھی یقینی بنائیں۔ پردیش کانگریس صدر جی اے میر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں ترقی کا موجودہ منظرنامہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اس سلسلے میں انتظامیہ کے دعوے اور زمینی حقائق میل نہیں کھاتے۔ وہ آج سری نگر سے پارٹی کی طرف سے شروع کیے گئے پروگرام کانگریس پنچایت کی اور کے دوسرے مرحلے کو لانچ کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ایس ایس پی بڑگام طاہر سلیم نے کہا کہ ضلع پولیس پورے بڑگام میں خواتین سے جڑے معاملات اور ان کے تحفظ کے لیے پیش ہیں۔ انہوں نے آج ماگام اور بیروا کے پولیس تھانوں میں 24 گھنٹے کام کرنے والے ہیلپ ڈیسک کا افتتاح کیا، جن کا مقصد خواتین سے جڑے معاملات کا جلد نپٹارہ یقینی بنانا ہے۔ فوج اور لوگوں کے مابین عوام اور جوان امن ہے مقام پہل کے تحت راشٹریہ رائفلز نے اولڈ ٹاؤن بارامولہ میں عوام اور فوج کے درمیان تبادلہ خیال کی ایک نشست کا انعقاد کیا، جس میں سرکردہ شہریوں، محلہ صدور اور نوجوانوں کے علاوہ سابق فوجیوں نے شرکت کی۔
ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ایس اے حسنین نے نشست کی صدارت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے علاقے میں سماجی اور معاشی معاملات کے حل کے لیے فوج کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کی سراہنا کی۔ جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڑگام نے ہمہامہ میں یوم عبد الاحد آزاد کی مناسبت سے ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا۔ پروگرام کی صدارت نامور شاعر مجید مسرور نے کی، جبکہ مہمان خصوصی نامور شاعر محبوب نوگامی تھے۔ پروگرام میں عادل محی الدین وانی کے شعری مجموعے فریاد کی رسم رونمائی انجام دی گئی، جس کے بعد کئی قلمکاروں اور صحافیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکریٹری اور ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر عزیز ہاجنی کی والدہ نسبتی کا مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے رحمت حق ہونے پر کئی ادبی حلقوں اور کئی اہم شخصیات نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ تعزیت کرنے والوں میں حلقہ ادب سوناواری ہاجن، دائرہ ادب دلنا اور ادبی مرکز کمراز شامل ہیں۔ برتھنا پارمپورہ کے لوگوں نے علاقے میں ناکارہ ڈرینیج سسٹم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی جگہوں پر پانی جمع ہونے سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے ڈرینیج نظام کی فوری مرمت کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی۔ راجواد ہندواڑہ کے جنگلی علاقے میں پولیس کو انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے ڈھانچے کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کی ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ضلع ہسپتال ہندواڑہ میں لاش کا معائنہ کر رہی ہے۔ پولیس اس بات کا سراغ لگا رہی ہے کہ ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ کس شخص کا ہے۔ شہر سری نگر میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کے رہنما خطوط کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تیاریوں کو پہلے ہی حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ٹینڈر کاغذات jktenders.gov.in پر دستیاب ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج رات سے وادی میں ہلکی بارش اور برفباری کی ایک اور پیش گوئی کی ہے۔ سری نگر میں محکمے کے انچارج ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ آج شب سے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری، جبکہ کل بعد دوپہر سے پرسوں دوپہر تک درمیانہ درجے کی بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر واٹر سپلائی ماسٹر پلان ڈویژن سری نگر کی اطلاع کے مطابق ملشاہی باغ کے پاس پائپ لائن کی ضروری مرمت کے پیش نظر آل اسٹینگ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے پانی فراہم ہونے والے علاقوں میں کل دن کے 12 بجے سے بدھوار رات 8 بجے تک پانی کی سپلائی متاثر رہے گی۔ اس کے علاوہ ضلع گاندربل کے بعض علاقوں میں بھی پانی کی سپلائی اثر انداز رہ سکتی ہے۔ محکمے کے مطابق پانی کی اشد ضرورت پڑنے پر ان ٹیلی فون نمبرات پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فون نمبرات ہے 2477-7207 اور 245-2047۔ بی آر او نے 85 کلومیٹر طویل بانڈی پورہ گریز شاہراہ پر برف ہٹانے کا کام مکمل کیا ہے۔ اس شاہراہ پر موسم سرما میں برفباری کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد رفت معطل ہو گئی تھی۔ بی آر او کے ایک افسر نے بتایا کہ اب ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ کی اجازت کے بعد ہی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت شروع کی جائے گی۔ ادھر لداخ کو جموں کشمیر کے ساتھ جوڑنے والی شاہراہ کو دوبارہ کھولنے میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی مسافر گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.7 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ نمسکار، میں ہوں امیتابھ بچن۔ دیکھیے، ہم سب